بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی فیصلے، جلد دوم، باب سوم۔ کیا ہر ایک کے رزق کی ذمہ داری خدا پر ہے؟ سورہ ہود کی ایک آیت ہے وَمَا مِن دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا 11/6، اور کوئی جاندار روئے زمین پر ایسا چلنے والا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو۔ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے اس آیا جلیلہ کی تفسیر بیان فرمائی، یافت روزہ شہاب لاہور کی 19 ستمبر 1965 کی اشاعت میں شائع ہوئی ہے۔ اس میں وہ پہلے فرماتے ہیں، انسان کے رزق کی کفالت حق تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لے لی ہے، اور نہ صرف انسان کی بلکہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کی۔ وہ جہاں کہیں رہتا ہے یا چلا جاتا ہے، اس کی روزی اس کے پاس پہنچتی ہے۔ تو کفار کے یہ ارادے کہ اپنے کسی کام کو اللہ تعالیٰ سے چھپا لیں، جہالت اور بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر اس کے عموم میں جنگل کے تمام درندے، پرندے اور اشرات الارض، دریا اور خشکی کے سب جانور داخل ہیں۔ اس عموم کی تاکید کے لیے لفظ من کا اضافہ کر کے وما من دابہ فرمایا۔ دابہ ہر اس جانور کو کہتے ہیں جو زمین پر چلے۔ پرندے جانور بھی اس میں داخل ہیں کیونکہ ان کا آشیانہ بھی کہیں زمین پر ہی ہوتا ہے۔ دریائی جانوروں کا بھی تعلق زمین سے ہونا کچھ مخفی نہیں۔ اب سب جانداروں کے رزق کی ذمہ داری حق تعالیٰ نے ذمے لے کر ایسے الفاظ سے اس کو بیان کیا ہے جیسے کوئی فریضہ کسی کے ذمے ہو۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری حق تعالیٰ پر ڈالنے والی کوئی اور طاقت نہیں بجز اس کے کہ اس نے اپنے فضل سے یہ وعدہ فرما لیا، مگر وہ وعدہ ایک صادق کریم کا ہے جس میں خلاف ورزی کا کوئی امکان نہیں۔ اسی یقین کو ظاہر کرنے کے لیے اس جگہ لفظ الا لایا گیا ہے جو فرائض کے بیان کے لیے مشتمل ہوتا ہے۔ اس دعوے کے ثبوت میں کہ ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری خدا پر عائد ہوتی ہے، انہوں نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ ایک عجیب جانور۔ بعض روایت میں ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچے اور وہاں آگ کی بجائے تجلیات الہی سامنے آئیں اور ان کو نبوت و رسالت عطا ہو کر فرعون اور اس کی قوم کی ہدایت کے لیے مصر جانے کا حکم ملا، تو خیال آیا کہ میں اپنی زوجہ کو جنگل میں تنہا چھوڑ کر آیا ہوں، اس کا کون متکفل ہوگا؟ اس خیال کی اصلاح کے لیے حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ سامنے پڑی ہوئی پتھر کی چٹان پر لکڑی مارے۔ انہوں نے تعمیل حکم کی تو یہ چٹان پھٹ کر اس کے اندر سے ایک دوسرا پتھر برآمد ہوا۔ حکم ہوا اس پر بھی لکڑی مارے۔ ایسا کیا تو وہ پتھر پھٹا اور اس اندر سے تیسرا پتھر برآمد ہوا۔ اس پر بھی لکڑی مارنے کا حکم ہوا تو یہ شک ہوا اور اندر سے ایک جانور برآمد ہوا جس کے منہ میں ہرا پتا تھا۔ آج بھی پہاڑوں کی چٹانوں میں اس کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ ان میں سے جاندار کیڑے نکلتے ہیں۔ حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا یقین تو کوئی نہ ہوتا مگر مشاہدے کا اثر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں سے سیدھے مصر کو روانہ ہو گئے۔ زوجہ محترمہ کے بتلانے بھی نہ گئے کہ مجھے مصر جانے کا حکم ہوا ہے، وہاں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد مفتی صاحب کے دل میں وہ خیال پیدا ہوا جو ہر اس شخص کے دل میں ابھرتا ہے جو دیکھتا ہے کہ دنیا میں ہزاروں انسان بھوک سے مر جاتے ہیں، تو اس وقت خدا کی یہ ذمہ داری کہاں چلی جاتی ہے؟ وہ فرماتے ہیں، یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے تو پھر ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں کہ بہت سے جانور اور انسان غذا نہ ملنے کے سبب بھوکے پیاسے مر جاتے ہیں؟ سوال بڑا اہم ہے اور اس کا جواب سننے کے لیے یقیناً آپ مضطرب و بے قرار ہوں گے۔ لیجئے جواب حاضر فرماتے ہیں۔ اس کے جواب علماء نے متعدد لکھے ہیں۔ ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رزق کی ذمہ داری اس وقت تک ہے جب تک اس کی اجل مقدر یعنی عمر پوری نہیں ہو جاتی۔ جب یہ عمر پوری ہوگی تو اس کو بہرحال مرنا اور اس جہان سے گزرنا ہے جس کا عام سبب امراض ہوتے ہیں۔ کبھی جلنا یا غرق ہونا یا چوٹ اور زخم بھی سبب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا رزق بند کر دیا گیا، اس سے موت واقع ہو گئی۔ سورہ ہود کی اس آیت کی یہ تفسیر مفتی محمد شفیع صاحب نے بیان فرمائی ہے۔ اس آیت کے متعلق ایک صاحب نے مودودی صاحب سے بھی دریافت کیا اور اپنے سوال میں لکھا کہ مجھے جو بات کھٹک رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب رزق کا ذمہ دار اللہ ہے تو بنگال کے قحط میں جو 30,000 آدمی 1943-44 میں مر گئے، ان کی موت کا ذمہ دار کون تھا؟ ترجمان القرآن جنوری 1966۔ اب اس سوال کے جواب ملاحظہ فرمائیے۔ مودودی صاحب فرماتے ہیں، آیت کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر جتنی مخلوقات ہیں
ان سب کے رزق کا سامان خدا نے پیدا کیا ہے۔ یہ سامان اگر خدا پیدا نہ کرتا تو کون چھوٹے چھوٹے کیڑوں اور بھنگوں سے لے کر نوع انسانی تک اس بے حد و حساب مخلوق کے لیے ہر ایک کی ضرورت کے مطابق رزق فراہم کر سکتا تھا۔ اب رہی یہ بات کہ مخلوقات میں سے کچھ افراد کبھی رزق نہ ملنے کی وجہ سے بھی مر جاتے ہیں، تو اس سے آخر یہ کہاں لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کا انکار کر دیا جائے؟ اول تو آپ ذرا یہ اندازہ کریں کہ مخلوقات میں سے کتنے فی کروڑ بلکہ کتنے فی ارب ایسے ہیں جو رزق نہ ملنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ دوسری یہ بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ جس طرح خدا نے اپنی مخلوقات کے لیے زندگی کا بے حد و حساب سامان فراہم کیا ہے، اسی طرح اس نے ان کے مرنے کے لیے بھی تو بے شمار اسباب پیدا کیے ہیں۔ روزانہ لاکھوں کروڑوں آدمی پیدا بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ مرنے والے ایک ہی طرح سے نہیں مرتے بلکہ بے شمار مختلف صورتوں سے مرتے ہیں، اور موت کی ان بے شمار صورتوں میں سے ایک صورت رزق نہ ملنا بھی ہے۔ جب موت کا وقت مقرر آ پہنچائے تو اس وقت رزق کی موجودگی بھی کسی متنفس کو موت سے نہیں بچا سکتی۔ صرف رزق ہی نہیں بلکہ زندگی و موت کا سامان بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اللہ رزق وہا کے ساتھ یعلم و مستقر رہا و مستودعہ بھی فرمایا گیا ہے۔ طلوع اسلام۔ مفتی صاحب کی بیان کردہ تفسیر اور مودودی صاحب کے جواب کا ملخص قریب ایک ہی ہے۔ یعنی ان حضرات کا ارشاد یہ ہے کہ ہر فرد کو رزق بہم پہنچانے کی ذمہ داری خدا نے خود لے رکھی ہے، لیکن جب کوئی شخص رزق نہ ملنے کی وجہ سے مر جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خدا نے اس کی موت ہی ایسے لکھی تھی۔ بالآخر موت کا اختیار بھی تو خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اب اگر اس قسم کے دلائل باہرہ کے بعد بھی کوئی شخص اسلام کا گرویدہ نہ ہو تو اس کی سیاہ بختی کا کیا علاج؟ لیکن اگر کوئی یہ پوچھ بیٹھے کہ صاحب یہ فرمائیے کہ ایک مزدور صبح سے شام تک مزدوری کی تلاش میں مارے پھرتا ہے، اسے کہیں مزدوری نہیں ملتی اور شام کو خالی ہاتھ گھر واپس آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اور اس کے بیوی بچے بھوکے سو جاتے ہیں، یا اگر اس کو مزدوری ملتی ہے تو اتنی کہ اس سے ان سب کا پیٹ نہیں بھرتا، تو اس کے متعلق کیا کہا جائے گا؟ اس مزدور کے افراد خاندان کو موت تو نہیں آتی، لیکن یہ رزق نہ ملنے یا کم ملنے کی وجہ سے زندگی کے دن پورے کرتے ہیں۔ تو کیا یہی ہے خدا کی وہ ذمہ داری جس کا اعلان اس نے ایسے واضح الفاظ میں کیا ہے؟ اگر کوئی شخص کسی خاندان کے نان و نفقے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے اور اس کے بعد انہیں اس طرح کھانے کو دے تو کیا آپ کہیں گے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو کما حقہ پورا کر رہا ہے؟ اقوام متحدہ کے غذائی شعبے کی رپورٹ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی قریب آدھی آبادی ایسی ہے جسے 2 وقت پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں ملتا۔ کیا مخلوق کے رزق کی ذمہ داری پوری کرنا اسی کو کہتے ہیں؟ یہ تو ہے ان حضرات کی ذہنی سطح، جو اس قسم کے جوابات سے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے اسلام کی حقانیت اور قرآن کی افضلیت کو دلائل و برائن کی روح سے ثابت کر دیا ہے، اور پھر اس پر یہ اور ان کے عقیدت مند پھولے نہیں کہ ہم نے کتنا بڑا کار نمایاں کر دکھایا ہے۔ اب دیکھیے قرآن کریم کے متعلق ان کا مبلغ علم قرآن کریم لوگوں سے بار بار کہتا ہے کہ تم غریبوں اور مسکینوں کو رزق باہم پہنچانے کا انتظام کیوں نہیں کرتے؟ وہ کھلے الفاظ میں کہتا ہے کہ جو شخص 107/2 اور 3 میں یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مساکین کو رزق پہنچانے کے لیے دوسروں کو رغبت نہیں دلاتا، وہ تکذیب دین کرتا ہے، خواہ وہ دکھاوے کی کتنی ہی نمازیں کیوں نہ پڑھے۔ سوال یہ کہ اگر رزق بہم پہنچانے کی ذمہ داری خدا نے اپنے اوپر لے رکھی ہے تو وہ لوگوں سے کیوں کہتا ہے کہ تم بھوکوں کی روٹی کا انتظام کرو، اور جو ایسا نہیں کرتے انہیں مستحق عذاب قرار دیتا ہے؟ یہ خیال کہ خدا خود ہر ایک کو رزق پہنچاتا ہے انہی حضرات کا پیدا کردہ نہیں، قرآن کریم بتاتا ہے کہ یہ کن لوگوں کا پیدا کرتا ہے۔ سورہ یاسین میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے تمہیں دیا ہے اس میں سے محتاجوں و مسکینوں کے لیے کھلا رکھو، یعنی ان کے لیے بھی دو، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، تو کفار اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے رزق کا انتظام کیوں کریں کہ اگر خدا چاہتا تو ان کے رزق کا انتظام خود کر دیتا۔ اس کے جواب میں خدا کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، 36/47، تم کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔ یعنی قرآن کریم کی روح سے اس قسم کا عقیدہ
کہ خدا براہ راست رزق پہنچاتا ہے، کفار کا پیدا کردہ اور کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف مسلمانوں میں یہ عقیدہ اس وقت آیا جب قرآنی نظام کی جگہ نظام سرمایہ داری نے لے لی تھی، اور اس کی حمایت مذہبی پیشوائیت نے اس قسم کے عقائد پھیلا کر کی کہ رزق کو خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، وہ جسے چاہے بلا حد و نہایت دولت دے دے، جسے چاہے مفلس اور غریب رکھے۔ اگر کسی کو رزق نہیں ملتا تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کی مشیت ہی ایسی ہے۔ اگر مخلوق بھوکی مرتی ہے تو اس میں کسی کا قصور نہیں، خدا نے ان کا رزق ختم کر دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہی ہے وہ عقائد جو ان حضرات کی طرف سے اسلام کے نام سے پھیلائی جاتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ رزق کے ذخائر خدا نے بلا مزد تو معاوضہ نوع انسانی کی پرورش کے لیے عطا کر دیے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ان ذخائر سے رزق نکالنا انسانوں کی صحیح و کاوش پر منحصر ہے۔ جو قوم صحیح خطوط پر خدا کے قوانین طبیعی کے مطابق محنت اور کوشش کرتی ہے، اسے بافراط رزق ملتا ہے۔ جو ایسا نہیں کرتی اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح پیدا کردہ رزق کی تقسیم انسانوں کے اجتماعی نظام کی روح سے ہوتی ہے، جس نظام میں رزق کی تقسیم اس طرح ہو کہ ہر ایک کو اس کی ضروریات کے مطابق رزق ملتا جائے، اور وہ نظام معیشت خداوندی کے مطابق ہے، کیونکہ اس میں خدا کی ذمہ داری پوری ہوتی چلی جاتی ہے۔ جس نظام میں رزق کی تقسیم ناہموار ہوتی ہے، یعنی جس میں بعض لوگوں کے پاس دولت کے انبار جمع ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانے کو بھی نہیں ملتا، وہ نظام مشیت خداوندی کے مطابق نہیں ہوتا۔ اس میں خدا کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، انسانی دنیا میں خدا کی ذمہ داری انسانی نظام کے ہاتھوں پوری ہوتی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس بستی میں کسی ایک فرد نے بھی اس طرح صبح کی کہ وہ رات بھر بھوکا رہا، اس بستی سے خدا اپنی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے۔ اور خدا کی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا ہی احساس تھا جس کے لیے حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو خدا کی قسم عمر سے اس کی بھی باز پرس ہوگی۔ اگر حضرت عمر بھی اس اسلام کے حامل ہوتے جو اس وقت ان حضرات کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے، تو وہ دجلہ کے کنارے بھوک سے مر جانے والے کتے کے متعلق نہایت آسانی سے کہہ سکتے تھے کہ جب تک وہ کتا زندہ رہا خدا اسے رزق دیتا رہا، جب اس کی موت آ گئی خدا نے اس کا رزق بند کر دیا، اور اس کی بھوک کا مجھ سے کیا تعلق جو اس کی باز پرس مجھ سے ہو۔ اور یہی تھا حضور نبی اکرم کا پیش کردہ وہ اسلام جسے دیکھ کر قریش کے سرمایہ داری کے نمائندہ ابو جہل نے اپنے خداؤں کے حضور فریاد کرتے ہوئے اقبال کے الفاظ میں کہا تھا، این مساوات این مواخات آجمی است، خوب میدانم کے سلمان مزد کی است۔ اور یہی کچھ آج بھی کہا جاتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ خود اسلام کا نام لے کر مذہبی پیشوائیت کی طرف سے پیش کردہ اسلام ہمارے دول ملوکیت یا سرمایہ داری کا اسلام ہے، اس کو اجمی اسلام کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ فروری 1966 عیسوی۔ اکتساب رزق کی صلاحیتوں میں فرق، تقدیر من یشاء سخرا کا صحیح مفہوم، استفسار۔ جناب بادشاہ گل بخاری نے ایک کتاب حجیت حدیث کے نام سے تصنیف کی ہے۔ اس میں وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ نبوت اور رسالت کی طرح رزق بھی وہبی طور پر ملتا ہے، اور یہ کسبی چیز نہیں ہے۔ رسول اور امیر میں فرق کے زیر عنوان یہ عبارت درج ہے، غرض رسالت کا معاملہ رزق کی طرح سے خدا کی تقسیم پر موقوف ہے۔ أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم، یعنی نبوت اور رسالت رزق کی طرح ربوبیت کا حق ہے۔ جب رزق کی تقسیم اس نے کسی کے حوالے نہیں کی، اپنی ذمہ رکھی ہے، تو نبوت کی تقسیم بھی ایسا ہی سمجھنا چاہیے۔ مذہبی پیشوائیت اور سرمایہ دارانہ نظام کے علمبردار اس آیت کا اگلا ٹکڑا في حياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجة ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، بھی اس کے ساتھ جوڑ کر یہ استدلال عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ خدا نے ازلی اور قدرتی طور پر بعض لوگوں کو رزق میں فوقیت دی ہے، اور یہ فوقیت اس لیے دی ہے تاکہ بعض کو پکڑیں اور زبردستی پکڑ کر مسخر کریں۔ لفظ سخر یا اس پر دال ہے۔ اگر اس آیت کو زیر بحث لا کر اس پر تفصیلی گفتگو ہو جائے تو بہت سارے لوگوں کے شکوک رفع ہو جائیں گے۔ جواب: جناب بادشاہ گل بخاری صاحب سے ہمارا تعارف نہیں،
لیکن فہم قرآن کریم کے سلسلے میں انہوں نے جس تعصف انگیز ناواقفیت کا سبب دیا ہے، اس سے مترشح ہوتا ہے کہ وہ انہی مکتبوں کے دستار فضیلت یافتہ ہیں جن کے نصاب میں قرآن شامل نہیں ہوتا۔ ہم نفس مضمون کی طرف تو بعد میں آئیں گے، پہلے یہ عرض کر دیں کہ ان صاحب نے وہبی ہونے کے اعتبار سے نبوت کو جو رزق کا ہم پلہ قرار دیا ہے، تو اس سے انہوں نے نبوت جیسے عظیم اختصاص کو جس پست سطح پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، اس سے ہمیں افسوس ہی نہیں بے حد قلق ہوا ہے۔ ان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ رزق اسی طرح سے وہبی طور پر ملتا ہے جس طرح نبوت وہبی طور پر ملتی ہے، یعنی ملتی تھی۔ اب دیکھیے قرآن کریم کی روح سے حصول رزق کی کیفیت کیا ہے۔ سورہ شورى میں ہے 42/20، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها۔ جو شخص دنیا کی کھیتی لینے کا ارادہ کرتا ہے ہم اسے وہ دے دیتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ متاع دنیا جس میں لامحالہ رزق سب سے پہلے آئے گا، حاصل کرنے کے لیے انسان کا اپنا ارادہ شرط ہے، یعنی رزق اسے ملے گا جو رزق لینے کا ارادہ کرے گا۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ بخاری صاحب سے کہ کیا نبوت حاصل کرنے کے لیے بھی یہی شرط ہوتی ہے، یعنی نبوت اسے ملتی ہے جو نبوت لینے کا ارادہ کرتا ہے؟ نمبر 2 سورہ جمعہ میں ہے فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله۔ 63/10۔ ابتغاء فضل اللہ کی آیتیں قرآن میں متعدد مقامات پر آئی ہیں۔ مولانا محمود الحسن اس آیت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، پھر جب تمام ہو چکے نماز تو پھیل پڑو زمین میں اور ڈھونڈو فضل اللہ کا۔ اور اس کے حاشی میں لکھتے ہیں، حضرت شاہ صاحب شاہ عبد القادر لکھتے ہیں، یہود کے ہاں عبادت کا دن ہفتہ تھا، سارا دن سودا منع تھا، اس لیے فرما دیا کہ تم نماز کے بعد روزی تلاش کرو اور روزی کی تلاش میں اللہ کی یاد نہ بھولو۔ یعنی ابتغاء فضل اللہ کے معنی روزی کی تلاش کرنا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ خدا نے حکم دیا ہے کہ تم رزق کو تلاش کرو، رزق اسی کو ملے گا جو اسے تلاش کرے گا، تلاش کے بغیر رزق نہیں مل سکے گا، یعنی رزق سراسر اکتسابی شے ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا نبوت کے لیے بھی تلاش شرط تھی، اور جو تلاش کے بعد حاصل ہو کیا اسے وہبی کہا جائے گا؟ نبی اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو خدا نے یہ کہا ہے کہ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان۔ 42/53 تو جانتا ہی نہیں تھا کہ کتاب کسے کہتے ہیں اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ انفاق رزق کے متعلق قرآن کریم میں بے شمار آیات آئی ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں مومن کی خصوصیت یہ بتائیے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 2/3، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اس میں سے دوسروں کو بھی دیتے ہیں۔ بعض آیات میں انفاق کا حکم بھی آیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کسی نبی سے بھی ایسا کہا گیا ہے کہ جو نبوت ہم نے تمہیں دی ہے اس کا کچھ حصہ دوسروں کو بھی دیا کرو؟ اور جو چیز کسی انسان کو کسی دوسرے انسان سے ملے کیا اسے وہبی کہا جائے گا؟ وہبی تو وہ شے ہوگی جو کسی انسان کو بلا کسب و ہنر و بلا سعی و کاوش براہ راست خدا کی طرف سے ملے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ رزق اسی قسم کے وہبی ہونے کا عقیدہ کفار کا تھا جس کی تردید خدا نے کی۔ سورہ یاسین میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے دوسرے ضرورت مندوں کو بھی دیا کرو، تو یہ لوگ جماعت مومنین سے کہتے ہیں وَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ۔ کہ ہم اسے کھانے کو دیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود کھانے کو دے دیتا۔ اس کے جواب میں کہا کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ 36/47 تم بالکل کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔ اور فرمائے کہ جو عقیدہ کفار کا ہے اور جسے قرآن کھلی گمراہی قرار دیتا ہے، یہ حضرات اسے معاذ اللہ ہم پلہ نبوت ٹھہرا رہے ہیں۔ کیا قرآن سے بیگانگی کا اس سے بڑا ثبوت کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ ہم پھر دہرا دیں کہ ان صاحب نے کہا یہ ہے کہ رزق اسی طرح سے وہبی ہے جس طرح نبوت اور رزق کے متعلق بھی ہم نے یہ دیکھ لیا کہ قرآن کریم کی روح سے اسے حاصل کرنے کے لیے پہلے ارادہ شرط ہے اور پھر تلاش۔
جو شخص بھی رزق حاصل کرنے کا ارادہ کرے اور پھر حصول رزق کے لیے صحیح و کاوش کرے اسے رزق مل جاتا ہے۔ اب اگر اس کے بعد کوئی قادیانی صاحب یہ کہیں کہ مرزا صاحب نے بھی تو حصول نبوت کے لیے یہی کچھ کہا ہے، تو فرمائیے کہ بادشاہ گل بخاری صاحب اس کا کیا جواب دیں گے؟ یہ ہے ان حضرات کا مبلغ علم قرآن کے متعلق، اور یہ ہے ان کی پیش کردہ دلیل کی حقیقت۔ اب آئیے اصل موضوع کی طرف۔ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ رزق کی تقسیم خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، وہ جسے چاہے بے حد و حساب دولت عطا کر دے، جسے چاہے محتاج و مفلس بنا دے۔ لہٰذا کوئی ایسی تدبیر، ایسا نظام جس سے محتاجوں کی محتاجی دور ہوتی ہو اور وہ ناداری سے صاحب رزق بن جائیں، خدا کی مشیت کے خلاف ہے، اس لیے خلاف اسلام۔ کسی غریب کو اپنی غریبی دور کرنے کی قطعاً کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا چاہنا اور ایسا کرنا خدا سے برسر پیکار ہونے کے مترادف ہوگا۔ اور اس کی دلیل بقول ان کے یہ ہے کہ خدا نے فرمایا ہے کہ نحنو قسمنا بینہم معیشتہم 43/32، ان کا رزق ان میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ اس قسم کے الفاظ ہم رزق کی تقسیم کرتے ہیں، یا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب 2/212، یا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر 13/26 وغیرہ۔ صرف رزق کے متعلق یہ نہیں آئے، بہت سے اور امور کے متعلق بھی آئے ہیں۔ مثلا دین کی بنیاد ہدایت پر ہے اور ضلالت گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی راہ ہے۔ قرآن کی اساسی تعلیم کے مطابق اس کا تعلق انسان کے اپنے اختیار اور ارادے اور عمل سے ہے۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ 18/29۔ ان سے کہہ دو کہ الحق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے اور جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ یہ اور اس قسم کے دیگر ارشادات باری تعالیٰ اس بنیادی حقیقت پر شاہد ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں قرآن کریم میں اس قسم کی آیت بھی ملتی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ 14/4 اور وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ 39/23۔ اگر ان آیات کے یہ معنی لیے جائیں کہ ہدایت اور گمراہی کے معاملے میں انسان کے اختیار اور ارادے کو کوئی دخل نہیں، نہ ہی اسے اس کی صحیح و کاوش کا کوئی تعلق ہے، جسے خدا چاہے ہدایت دے دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے، اور جسے وہ گمراہ کر دے وہ پھر کسی طرح بھی رائے راست پر نہیں آ سکتا۔ تو اس مفہوم کے مطابق خدا کو متعین کردہ سارا نظام رشد و ہدایت جڑ بنیاد سے اکھڑ جاتا ہے۔ خدا نے انسانوں کو اختیار اور ارادہ دیا ہے، پھر اپنی طرف سے انبیاء کرام بھیجے، ہر بستی میں رسول، ہر قریے میں نبی، ہر زمانے میں پیغامبر، ان کے ساتھ خدا کی کتاب کی طرف دعوت دینے والا خود رسول، اور اس کی جماعت ہدایت قبول کرنے والوں کے لیے بشارت، اس سے روح گردانی کرنے والوں کے لیے عذاب۔ من یشاء کے اس مفہوم کی روح سے جس کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے، یہ سارا رشد و ہدایت معاذ اللہ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ قرآن کریم نے واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ یہ عقیدہ کہ خدا جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، انسان کے اختیار اور ارادے کا اس میں کوئی دخل نہیں، مشرکین کا ہے اور مبنی بر جہالت ہے۔ سورہ النام میں ہے سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء مشرکین کہیں گے یا کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہی ہمارے آبا و اجداد اور نہ ہی ہم خدا کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد کہا كذلك كذب الذين من قبلهم کہ اس طرح حقیقت سے انکار اور صداقت کی تکذیب کچھ انہی کا شیوا نہیں، ان سے پہلے بھی لوگ اپنی غلط روش کی جواز میں اس قسم کی باتیں کیا کرتے اور اس طرح صداقت کو جھٹلایا کرتے تھے، حتى ذاقوا بأسنا لیکن ان کے ایسا کہنے سے خدا کے قانون مکافات عمل میں کچھ فرق نہیں آ جاتا، ان کے غلط روش کا نتیجہ ان کے سامنے آ جاتا تھا، خدا کا عذاب ان پر مسلط ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد فرمایا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا کہ ان سے پوچھو کہ کیا تمہارے پاس اس عقیدہ جبر کی تائید میں کوئی علمی دلیل بھی ہے، اگر ہے تو اسے پیش کرو۔ اور اس کے بعد خود ہی کہہ دیا کہ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون 6/149، ان کے پاس کوئی علمی دلیل نہیں ہو سکتی، یہ محض اپنے ظن قیاس کے پیچھے چلتے ہیں اور یوں ہی اٹکلیں دوڑاتے رہتے ہیں۔ ہم اس باب میں قرآن کریم کی اور بھی کئی آیات پیش کر سکتے ہیں، لیکن اس موضوع کا تعلق در حقیقت مسئلہ تقدیر سے ہے اور وہ بڑی تفصیل چاہتا ہے،
اس لیے ہم اس کے بعد صرف ایک اور آیت سامنے لانا چاہتے ہیں جو ہمارے نزدیک سر دست اتفاق کرے گی۔ سورہ النحل۔ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن خدا جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ آیت کے اتنے ٹکڑے اور اس کے مروجہ ترجمے اور مفہوم کی روح سے مترشح ہوتا ہے کہ ہدایت اور ضلالت خدا کے ہاتھ میں ہے، انسان کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، اور جب انسان کا اس میں کوئی اختیار ہی نہیں تو ظاہر ہے کہ نہ ہدایت پر چلنے والے کسی جزا کے مستحق ہو سکتے ہیں، نہ ضلالت پر گامزن کسی عذاب کے مورد، ان پر کسی قسم کی ذمہ داری ہی عائد نہیں ہو سکتی۔ لیکن آیت کا اگلا حصہ یہ ہے وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 16/93، اور یقیناً تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کس قسم کے کام کیے تھے۔ آیت کا حصہ سورج کی طرح اس حقیقت کو واضح کر دیتا ہے کہ یضل من یشاء و یہدی من یشاء کا قطعاً یہ مفہوم نہیں ہو سکتا کہ ہدایت اور گمراہی کے معاملے میں انسان کے اختیار اور ارادے اور صحیح و عمل کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا کی مرضی پر موقوف ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دے دے، جسے چاہے گمراہ کر دے۔ ان حقائق سے واضح ہے کہ اس قسم کے معاملات کے متعلق جہاں قرآن کریم میں قسمنا یا من یشاء وغیرہ الفاظ آئے ہیں، ان سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ ان چیزوں کے حصول میں انسان کی صحیح و کاوش کا کوئی دخل نہیں۔ خدا جسے چاہے عطا کر دے، جسے چاہے ان سے محروم کر دے، جسے چاہے عطا کر دے، کہ استثناء صرف نبوت کے لیے ہے، کیونکہ اس کے متعلق یہ بتا دیا گیا ہے کہ جسے منصب نبوت سے سرفراز کیا جاتا تھا، اس سے ایک ثانیہ پہلے تک اس کا علم نہیں ہوتا تھا کہ کتاب کسے کہتے ہیں اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ نبوت کے علاوہ دیگر معاملات کے متعلق من یشاء کے معنی یہ ہیں کہ ان چیزوں کے حصول کے لیے خدا نے اپنی مشیت سے قاعدے اور قانون مقرر کر دیے ہیں۔ جو ان قواعد و قوانین کے مطابق عمل کرے گا اسے وہ چیز مل جائے گی، جو ان سے اعراض برتے گا وہ اس سے محروم رہ جائے گا۔ چنانچہ رزق کی بسط و گشاد کے متعلق فرمایا کہ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى 20/124۔ اور جو شخص ہمارے ذکر سے اعراض برتے گا تو اس کی معیشت روزی تنگ ہو جائے گی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ یہاں سے واضح ہے کہ رزق کی تنگی نتیجہ ہوتی ہے احکام الہیہ سے اعراض برتنے کا۔ اس کی تفسیر سورہ فجر میں ان الفاظ میں کر دیے کہ وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه جب ہم انسان کو دوسری طرح کی گردشیں دیتے ہیں تو اس سے اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، فيقول ربي وهانن تو وہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے یوں ہی ذلیل کر دیا۔ اس کے جواب میں کہا گیا کہ كلا ایسا مت کہو، خدا کسی کو یوں ہی ذلیل نہیں کرتا، اس کا دستور یہ نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے رزق کشادہ کر دیا، جس کا جی چاہے تنگ کر دیا۔ اس کے ہاں ہر بات کے لیے قاعدہ اور قانون مقرر ہے، اور ان کے مطابق انسان کے اعمال کا نتیجہ برآمد ہوتا رہتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ خدا نے یوں ہی تمہارا رزق تنگ کر دیا، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما 89/16 سے 20 تک تم یتیم کی عزت نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو اس کی تاکید نہیں کرتے تھے کہ محتاجوں کی روٹی کا انتظام کیا جائے، تم وراثت کے مال کو سارے کا سارا سمیٹ کر کھا جاتے تھے اور دولت کو جی بھر کر پیار کرتے تھے۔ یہ الفاظ مولانا محمود الحسن صاحب کے ہیں۔ یہ تھا تمہارا نظام معاشرت و معیشت جس کی وجہ سے تم پر یہ عذاب آیا۔ سورہ النمل میں اس غلط نظام کو کفران نعمت سے تعبیر کیا گیا، جہاں کہا ہے کہ خدا ایک مثال کے ذریعے بات سمجھاتا ہے۔ ایک بستی تھی جس کے باشندوں کو امن و اطمینان دونوں میسر تھے، ان کی طرف چاروں طرف سے رزق کھنچا چلا آتا تھا۔ انہوں نے ان انعامات خداوندی سے کفران برتا تو ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر بھوک اور خوف کا عذاب طاری ہو گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ بما كانوا يصنعون 16/112 میں ہے، یہ ان کے خود ساختہ باطل نظام معیشت کا نتیجہ تھا۔ اس کے برعکس فرمایا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم کہ اگر یہ اہل کتاب اپنے اپنے وقت میں اس نظام پر عمل پیرا ہوتے جو تورات اور انجیل میں دیا گیا تھا اور جسے اب قرآن میں دیا گیا ہے،
لأكلوا من فوقهم ومن تحت رجلهم 5/66 تو ان پر اوپر سے بھی رزق کی بارش ہوتی اور وہ نیچے سے بھی ابل کر باہر آ جاتا۔ اب آئیے سورہ زخرف کی اس آیت کی طرف، جسے بقول مستفسر جناب بادشاہ گل بخاری صاحب نے اپنے خود ساختہ مفروضے کی تائید میں پیش کیا۔ استفسار کے الفاظ یہ ہیں: پیشوائیت اور سرمایہ دارانہ نظام کے علمبردار اس آیت کا اگلا ٹکڑا في حياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجة ليتخذ بعضهم بعضا سخريا 43/32 بھی اس کے ساتھ جوڑ کر یہ استدلال عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ خدا نے ازلی اور قدرتی طور سے بعض لوگوں کو بعض پر رزق میں فوقیت دی ہے، اور یہ فوقیت اس لیے دی ہے تاکہ بعض کو پکڑیں اور زبردستی پکڑ کر مسخر کریں۔ لفظ سخريا اس پر دال ہے۔ اس اقتباس میں جو الفاظ واوین میں آئے ہیں، یعنی خدا نے ازلی اور قدرتی طور پر بعض لوگوں کو بعض پر رزق میں فوقیت دی ہے، اور یہ فوقیت اس لیے دی ہے تاکہ بعض کو پکڑیں اور زبردستی پکڑ کر مسخر کریں۔ ان کے متعلق ہمیں علم نہیں کہ وہ بادشاہ گل بخاری صاحب کے ہیں یا کسی اور کے، لیکن ان کا کہنے والا کوئی بھی ہو، مولوی صاحبان سب اسی سے یہی مفہوم لیتے ہیں۔ اس مفہوم سے جو نقشہ سامنے آتا ہے وہ اس قسم کا ہے: خدا خود فیصلہ کرتا ہے کہ زید کو امیر پیدا کیا جائے اور بکر کو غریب، پھر خدا زید کو اجازت دیتا ہے کہ وہ بکر کو زبردستی پکڑ کر مسخر کرے، کیونکہ اسے خدا نے پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا ہے۔ آپ سوچئے کہ اس عقیدے میں اور اس میں جس کی روح سے ہندو کہتے ہیں کہ برہمن برہما کے سر سے پیدا ہوتے ہیں اور شودر اس کے پاؤں سے، اور مقصد اس سے یہ ہوتا ہے کہ برہمن شودروں سے زبردستی اپنی خدمت لیں، کچھ بھی فرق ہے؟ اس سے بھی آگے بڑھیے۔ غلام کے جواز میں دلیل یہ پیش کی جایا کرتی تھی کہ خدا بعض انسانوں کو آزاد پیدا کرتا ہے اور بعض کو غلام، تاکہ غلام آزاد لوگوں کے لیے بیگار کے کام سر انجام دیں۔ غلاموں کو آزاد لوگوں جیسا مقام دے دینا ایسا ہی ہے جیسے کسی ٹیڑھے پاؤں کو سیدھا جوتا پہنا دیا جائے، وہ اس کے لیے سخت تکلیف دہ ہوگا۔ ہمارے ہاں اس آیت سے جو مطلب لیا جاتا ہے وہ نتیجے کے اعتبار سے انسانوں کی پیدائشی تقسیم کو اسی مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ کیا یہی ہے اسلام کی تعلیم؟ اور اسی کا نام ہے تکریم انسانیت اور مساوات آدمیت، جس کا اس قدر ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے۔ اس آیت میں سخریہ کا مفہوم کیا ہے؟ سخر، اس کے متعلق ہم سے نہیں، مکتب دیوبند کے ایک ممتاز عالم مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم کے الفاظ میں سنیے۔ وہ اپنی کتاب اسلامی معاشیات میں پہلے اس آیت کا حسب ذیل ترجمہ لکھتے ہیں: ہم نے بانٹ دی ہیں الحیات الدنیا، پست زندگی، جس میں ان کی معیشت کو ان کے درمیان اور اونچا کر دیا ہے۔ ہم نے بعض کو بعض سے مدارج و مراتب کے لحاظ سے یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ انسانوں میں بعضوں سے کام لیں۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں: اس کا مطلب آج ہی نہیں، صدیوں پہلے مشہور مفسر قرآن القاضی البیداوی نے ان الفاظ میں کیا ہے: بعض انسانوں میں بعض سے اپنی حاجتوں میں کام لیں، اور اس ذریعے سے باہم انسانوں میں باہمی الفت پیدا ہوتی ہے اور بعض کے ساتھ مل گئے ہیں۔ عالم کے نظام کا انتظام اسی پر قائم ہے۔ قرآن کے الفاظ اور اس عبارت میں بعض کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی تمدنی زندگی میں مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں۔ انسانی صلاحیتوں میں اختلاف تقسیم کار کے لیے ہے تاکہ معاشرے کے تمام امور سر انجام پاتے رہیں۔ یہ ہے سخریہ کا مفہوم۔ اب آئیے ورفعنا بعضهم علی بعض کی طرف۔ یہ ظاہر ہے کہ مختلف افراد میں اکتساب رزق کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ بعض کا رجحان نظری اور علمی ہوتا ہے، بعض کا عملی اور میکانیکی، بعض میں ذہنی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، بعض میں جسمانی قوت۔ ہم اس وقت اس بحث میں نہیں الجھنا چاہتے کہ صلاحیتوں کے اختلاف کے عوامل و اسباب کیا ہوتے ہیں۔ ہم اس وقت صرف اتنا کہ ادنا کافی سمجھتے ہیں۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات کے معنی یہ نہیں ہیں کہ خدا ہر فرد کی صلاحیتوں کو
اس کی پیدائش سے پہلے ہی خود متعین کر دیتا ہے، اور وہ پھر کچھ ہی کرے ان میں نہ تبدیلی ہو سکتی ہے نہ ترقی۔ یعنی جو بچہ شودر کے گھر میں جنم لیتا ہے وہ جو جی میں آئے کرے، ساری عمر شودر ہی رہتا ہے۔ یہ عقیدہ قرآنی تعلیم کے یکسر خلاف ہے۔ اس نے تعین مدارج کے متعلق خود ہی کہہ دیا ہے، ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون۔ 46/19 ہر ایک کے مدارج اس کے اعمال کے مطابق متعین ہوتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملتا ہے اور کسی پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوتا۔ لہذا رفع آنا ہم مدارج بلند کرتے ہیں میں نا یعنی ہم اسی قسم کا ہے جس قسم کا ہم رزق کے معاملے میں قسم نامے تھا، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مقرر کردہ قاعدے اور قانون کے مطابق ایسا کرتے ہیں، اور خدا کا مقرر کردہ قانون یہ ہے کہ اختلاف مدارج اعمال کی نسبت سے ہوتا ہے۔ یہاں تک بات یوں ہوئی کہ افراد میں صلاحیتوں کا اختلاف معاشرے میں مدارج کے اختلاف کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ معیار یہ ہوگا کہ ہر شخص اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق کام کس قدر اور کس انداز کا کرتا ہے، اس کے اسی کام کے اعتبار سے اس کا درجہ متعین ہوگا۔ اگر ایک معمار نہایت دیانتدار اور امانت دار ہے اور دیانت اور امانت سے اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے تو معاشرے میں اس کا درجہ اس انجینئر سے بلند ہوگا جو کام چور اور بددیانت ہے۔ اگلا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ کیا صلاحیتوں کا اختلاف امارت اور غربت کا معیار قرار پا سکتا ہے؟ یہ ہے اصل سوال اور نہایت اہم۔ دنیا یہی کہتی ہے کہ جو زیادہ کماتا ہے وہ دولت مند ہے، جو کم کماتا ہے وہ غریب ہے، لیکن قرآن اس کا جواب کچھ اور دیتا ہے۔ وہ پہلے ان لوگوں کی ذہنیت کو سامنے لاتا ہے جو کہتے ہیں کہ جو زیادہ کماتا ہے وہ اپنی ساری کمائی کا مالک ہے، وہ اس میں سے اگر اس کا جی چاہے تو دوسروں کو بطور خیرات کچھ دے دے، ورنہ اپنی کمائی کا مالک وہ آپ ہے۔ قرآن اس ذہنیت کو سورہ النحل کی آیت نمبر 71 میں بڑی عمدگی سے بیان کرتا ہے۔ یہ آیت بڑی اہم ہے اور عمیق غور و خوض کی متقاضی ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق۔ خدا کے قانون نے مشیت کے مطابق اکتساب رزق کی استعداد مختلف لوگوں میں مختلف ہوتی، بعض میں کم بعض میں زیادہ۔ فما الذین فضلوا برد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم، جن لوگوں کو زیادہ استعداد حاصل ہوتی ہے وہ اپنی زائد کمائی کو ان لوگوں کی طرف نہیں لوٹاتے جو ان کے ساتھ ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ فهم فیہ سواء، وہ اس خیال سے ایسا نہیں کرتے کہ اس طرح تو وہ چھوٹے بڑے سے برابر ہو جائیں گے۔ افبنعمت اللہ یجحدون۔ اس 16/71 میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ ایسا خیال کرنے کے معنی یہ ہے کہ وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ یہ زیادہ استعداد خدا کی طرف سے بطور نعمت عطا ہوئی ہے۔ 16/53 یہ ذہنیت نظام سرمایہ داری کی پیدا کرتا ہے جس کا سب سے بڑا نمائندہ قارون تھا۔ وہ کہتا تھا کہ قال انما اوتیته علی علم عندی، 28/78 78 جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب میری اپنی ہنرمندی کا نتیجہ ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ یہی ذہنیت سارے فساد کی جڑ ہے۔ 39/49 مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم اس آیت کے سلسلے میں لکھتے ہیں، رزق کی برتری چونکہ صفاتی و کمالاتی برتری کا نتیجہ ہوتی ہے، اس لیے اپنے کمالات کی بنیاد پر رزق کا زیادہ حصہ جن لوگوں کے قبضے میں چلا جاتا ہے وہ اس حصے کو اپنے کمالات کی قدرتی قیمت سمجھتے ہیں اور اس کا اپنے آپ کو جائز حقدار یقین کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہے جسے اپنے کمالات کی قیمت کی صورت میں زائد حصہ زیر دستوں کے اعتبار سے اگر ملا ہو تو یہ خیال کر کے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے میرا نہیں ہے اپنے زیر دستوں کو واپس کر دے، یعنی اس حصے کا اپنے آپ کو حقدار قرار دے کر واپس تو کوئی نہیں کرتا، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنا جائز حق قرار دینے کے بعد دوسروں کو وہ عطا کر دے دے۔ لوگ رد اور عطا میں فرق نہیں کرتے، اس لیے طرح طرح کے مغالطوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ورنہ اگر وہ اس پر غور کریں کہ رد کے معنی واپس کرنے کے ہیں، بس رد اور واپسی تو اس چیز کی ہوتی ہے جس کا آدمی مالک ہی نہیں ہوا۔
اور عطا یعنی دینے کا مطلب یہ ہے کہ چیز تو میری ہے، میں تمہیں اس کا ہبا کرتا ہوں۔ قرآن میں نفی رد کی گئی ہے، نہ کہ ہبا اور عطا کی۔ اور ہبا اور عطا کی نفی کیسے صحیح ہوگی جبکہ رات دن مالداروں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنا مال دوسروں کو عطا کرتے ہیں؟ البتہ یہ کوئی نہیں کرتا کہ جو قیمت اپنے کمال یا مہارت کی کسی کو ملی ہو اسے یہ کہہ کر واپس کر دے کہ اس کا میں حقدار ہی نہیں ہوں، پھر لوں کیسے؟ قرآن انسان کے اندر یہ ذہنیت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ زیادہ استعداد کے مالک اپنی زائد کمائی کو اپنا حق ہی نہ سمجھیں، ان کا حق سمجھ کر انہیں لوٹا دیں، جن کی کم استعداد کی کمائی ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی نہ ہو، اور اس طرح ضروریات پوری ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہو جائیں۔ اس لیے قرآن کریم نے زائد کمائی والوں کے متعلق کہا ہے 70/24-25، ان کی دولت میں محتاجوں اور محروموں کا حق ہے، اور حق بھی ایسا جو ڈھکا چھپا نہیں، سب کو معلوم ہے۔ اور اس کی حد یہ ہے کہ 2/219، یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی کمائی میں سے کس قدر دوسروں کو دے دیں، ان سے کہہ دو کہ جس قدر تمہاری اپنی ضروریات سے زائد ہے، سب کا سب۔ اس لیے کہ زائد کمائی پر تمہارا حق نہیں، حق ان کا ہے جن کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، ہر ایک سے اس کی استعداد کے مطابق کام اور اس کی ضروریات کے مطابق کفاف۔ یہ ہے معاشیات کا وہ ذریعہ اصول جسے قرآن نے قائم کیا اور جسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے دکھایا۔ میدان جنگ میں ہر مجاہد مومن اپنی اپنی استعداد کے مطابق خدمات سر انجام دیتا تھا، لیکن مال غنیمت کی تقسیم میں حضور کا اصول یہ تھا کہ شادی شدہ کو دگنا حصہ ملتا تھا اور مجرد کو ایک، کیونکہ شادی شدہ کی ضروریات مجرد سے زیادہ تھیں، اور یہی تھا وہ اصول جس کے مطابق حضرت صدیق اکبر نے وظائف کا تعین کیا تھا۔ اصول خدمات کا معاوضہ نہیں تھا، ضروریات کا تقاضا تھا۔ یہ ہیں وہ اصول جن کے مطابق خدا اپنے بندوں میں رزق کی تقسیم کرتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ بادشاہ گل بخاری اور اسی زمرے کے دیگر حضرات لغت ہائے حجازی کے قاروں ہوں تو ہوں، لیکن قرآن فہمی کے معاملے میں کس قدر کورے ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ قرآن ان کے کسی کام ہی نہیں آتا بجز ختم پڑھنے یا رمضان شریف میں ختم کرنے کے لیے، اسی لیے یہ ان کے نصاب تک میں داخل نہیں ہوتا۔ ان کا سارا کاروبار فقہ پر چلتا ہے، اور فقہ عباسی ملوکیت کے زمانے میں مرتب ہوئی اور سرمایہ دارانہ ماحول میں پروان چڑھی۔ اس لیے اگر وہ نظام سرمایہ داری کو خدائی صنعت عطا کرنے کے لیے غریبی اور امیری کو خدا کی غیر متبدل ازلی تقسیم نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ قرآنی اقدار اور نظام تک پہنچنا ان بیچاروں کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ اقبال کے الفاظ میں مکتب و ملا و اسرار کتاب، کور مادر زاد و نور آفتاب، دسمبر 1969۔ 8واں، اس فرق کو نتائج کو کیسے مٹایا جائے؟ اجرت کا نظریہ نظام میں سرمایہ داری کا پیدا کردہ ہے۔ سوال، قرآن شریف میں ہے خدا نے مختلف افراد میں اکتساب رزق یعنی کمائی کرنے کی استعداد مختلف رکھی ہے۔ جب صورت یہ ہے تو پھر ایک کے پاس زیادہ دولت ہو سکتی ہے اور دوسرے کے پاس کم، اسی کو امیری اور غریبی کہتے ہیں، اور یہ تفاوت کمائی کی استعداد کے فرق کا فطری نتیجہ ہے۔ پھر اس فرق کو مٹایا کیسے جا سکتا ہے؟ جس کے پاس زیادہ دولت ہے اس سے زائد دولت لے کر دوسروں کو دے دینا زبردستی نہیں ہوگی؟ کیا اسلام میں اس کی اجازت ہوگی؟ جواب، ان امور پر غور و فکر کرنے کے سلسلے میں ہماری بنیادی دشواری یہ ہے کہ دنیا میں جو معاشی نظام رائج ہے وہ اس قدر پرانا اور عالمگیر ہو چکا ہے کہ اس نے ایک گونا مسلمہ کی حیثیت اختیار کر لی، اور ہم اس سے ہٹ کر سوچنے کے عادی ہی نہیں رہے۔ کمائی کا تصور اسی نظام کا پیدا کرتا ہے۔ آئیے ہم پہلے یہ دیکھیں کہ کمائی کہتے کسے ہیں۔ ایک مزدور دن بھر کام کرتا ہے اور اسے 3 روپے ملتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک انجینئر کو 100 روپے یومیہ مل جاتا ہے۔ اس اعتبار سے ہم کہیں گے کہ انجینئر مزدور کے مقابلے میں زیادہ کماتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس بات کا فیصلہ کون کرتا ہے اور کس اصول کے مطابق کرتا ہے کہ مزدور کو 3 روپے روز ملنے چاہیے اور انجینئر کو 100 روپے یومیہ؟ بعد نے تدبر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اجرتوں یا معاوضوں کا یہ تعین طلب و رسد، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے مطابق ہوتا ہے۔
مزدوروں کی تعداد زیادہ ہے اور مانگ کم، اس لیے ان کی قیمت بہت کم پڑتی ہے۔ اس کے برعکس انجینئرز کی تعداد کم ہے اور مانگ زیادہ، اس لیے ان کی قیمت زیادہ ہے۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہو جائے، یعنی مزدوروں کی تعداد طلب کے مقابلے میں کم ہو جائے اور انجینئروں کی زیادہ، تو انجینئر کی کمائی 3 روپے روز ہو جائے گی اور مزدور کی 100 روپے یومیہ۔ چنانچہ آج کل ہمارے ہاں انجینئر، ڈاکٹر، وکلاء کی تعداد جس نسبت سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اسی نسبت سے ان کی کمائی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے واضح ہے کہ کمائی فی ذات ہی intrinsically کوئی شے نہیں، اسے معاشرہ طلب و رسد کے تناسب سے مقرر کرتا ہے۔ اس لیے کمانے کی استعداد کے بجائے اگر کچھ بنانے یا پیدا کرنے کی استعداد کہا جائے تو یہ حقیقت سے زیادہ قریب ہوگا۔ زمانہ قدیم میں جو بارٹر سسٹم رائج تھا، جس میں سکوں کے عوض خرید و فروخت کے بجائے اشیاء ضروریہ کا باہمی تبادلہ ہوتا تھا، اس میں دولت کمانے کا تصور نہیں تھا، ضروریات پوری کرنے کا اہتمام ہوتا تھا۔ اس کے بعد آپ تصور میں لائیے ایسے نظام کو جس میں معاشرے کے تمام بچوں کو پرورش، تربیت اور تعلیم کے یکساں مواقع حاصل ہوں، مملکت خود اس کا انتظام کرے، پھر تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر چھلنے لگا دی جائیں جو مختلف بچوں کی ذہنی استعداد اور افراد طبیعت کی چھان بین کرتے جائیں۔ اس طرح رکنے والے بچے رکتے جائیں، آگے بڑھنے والے آگے بڑھتے جائیں اور معاشرہ کی ضروریات کے مطابق انہیں مختلف شعبوں کی تعلیم دی جائے۔ اس کے بعد معاشرہ تقسیم کار کے اصول پر مختلف کام مختلف نوجوانوں کے سپرد کر دے، ان کا فریضہ اپنا اپنا مفروضہ کام بطریق احسن سر انجام دینا ہو۔ اس کام کے معاوضے یا اجرت کا سوال ہی سامنے نہ آئے، وہ اپنا اپنا کام کریں اور معاشرہ ان کی ضروریات زندگی پوری کرتا جائے۔ آپ غور کیجئے کہ اس نظام کے مطابق معاشرے کے تمام امور کس خوش اسلوبی اور روشن کاری سے تکمیل تک پہنچ جائیں گی، اور وہ تمام خرابیاں کس طرح از خود دور ہو جائیں گی جو موجودہ نظام معیشت اور معاشرت کا لازمی نتیجہ ہیں۔ قرآن کریم کا منتہا ایک ایسے نظام کا قیام ہے جس میں کمانے کی بجائے کام کرنے کا اصول کار فرما ہو۔ بادنہ تدبر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اگر تمام بچوں کو تعلیم و تربیت اور پرورش کے مواقع یکساں ہوں تو جن بچوں میں زیادہ استعداد کی نمود ہوگی وہ ان کی اپنی کاریگری کا نتیجہ نہیں ہوگی، وہ ان میں بنیادی طور پر موجود ہوگی، یا یوں کہیے کہ وہ ایسے عناصر کا نتیجہ ہوگی جن میں ان کے اپنے کسب و ہنر کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اسے اصطلاح میں موہبت یعنی خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ عطا کردہ یا اللہ کی نعمت کہا جاتا ہے۔ قرآنی نظام اور موجودہ معاشی نظام میں یہی اصولی فرق ہے۔ قرآن موجودہ معاشی نظام کو قارونیت سے تعبیر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب قارون سے کہا گیا کہ تجھے زیادہ مال و دولت حاصل ہوئی ہے، اسے دوسروں کی کمی پوری کرنے کے لیے کھلا رکھو، تو اس نے کہا کہ میں اسے دوسروں کو کیوں دے دوں؟ قال إنما أوتيته على علم عندي 28/78 یہ دولت مجھے میری ہنرمندی اور چابک دستی کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ اس قانونی ذہنیت کے حاملین کے متعلق قرآن کریم نے دوسری جگہ کہا ہے کہ اکتساب رزق کی استعداد میں مختلف افراد میں فرق ہوتا ہے، لیکن حیرت ہے کہ جن لوگوں میں یہ استعداد زیادہ ہوتی ہے وہ اس کے محصل کو اپنے زیر دستوں کی طرف نہیں لوٹاتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح گدھا گھوڑا سب برابر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ان کی اس ذہنیت کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس سے انکار کرتے ہیں کہ استعداد کی یہ زیادتی ان کی اپنی پیدا کردہ نہیں، خدا کی عطا کردہ ہے۔ 16/71 حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ خدا کی عطا کردہ نعمت ہے۔ 16/53 استعداد کا یہ فرق زیادہ دولت کمانے اور اس کا مالک بن جانے کے لیے نہیں ہے، یہ محض اس لیے ہے کہ معاشرے کے مختلف چھوٹے بڑے سب کام چلتے رہیں۔ 43/32 جب ذہنیت یہ پیدا ہو جائے کہ استعداد کی زیادتی میری اپنی زر خرید یا پیدا کردہ نہیں، یہ موہبت خداوندی ہے، تو استعداد سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے انسان اسے اپنی ملکیت نہیں سمجھتا، وہ اسے ان کی طرف لوٹا دیتا ہے جنہیں کم استعداد حاصل ہوتی ہے، اور ایسا کرتے وقت اس کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا 76/9
اس کے لیے ہم تجھ سے نہ کسی قسم کا بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ کے متمنی ہیں۔ ذہنیت کی یہ تبدیلی ایمان کا نتیجہ ہوتی ہے۔ مومن اور کافر میں بنیادی فرق ذہنیت نفسیات ہی کا ہوتا ہے، لیکن جب تک اس قسم کا نظام قائم نہیں ہوتا اور کام کا معاوضہ طلب و رسد کے اصول کے مطابق سکوں میں ادا کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم اس دور کے لیے بھی احکام و ہدایت دیتا ہے۔ مال کو کھلا رکھنے کی تاکید، اپنی ضروریات سے زائد سب کچھ اجتماعی امور کے لیے صرف کر دینے کی خاطر دے دینے کا حکم، یہ بنیادی تصور کہ مومن اپنا مال جان خدا کے ہاں بیچ دیتا ہے، یا یہ کہ دولت کو اوپر کے طبقے ہی میں گردش نہیں کرتے رہنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، اسی نوع کے احکامات ہیں۔ اس سے وہ اس تفاوت کو ابھرنے نہیں دیتا جو اختلاف استعداد کی بنا پر موجودہ معاشی نظام کمائی کے فرق سے پیدا ہوتا ہے، اور جب عبوری دور کے بعد قرآنی نظام اپنی آخری شکل میں قائم ہو جاتا ہے تو پھر یہ تفاوت خود بخود مٹ جاتا ہے۔ اب رہا آپ کا دوسرا سوال کہ کیا کسی سے زائد دولت لے لینا جبر نہیں؟ اس سوال کے جواب کے لیے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ اسلام ہے کیا اور مسلمان کسے کہتے ہیں۔ اسلام ایک سوسائٹی متشکل کرنا چاہتا ہے جس کے ممبروں کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اس سوسائٹی کے قواعد و ضوابط و شرائط داخلہ قرآن کریم کے اندر مذکور ہیں۔ اسلام ان قواعد و ضوابط و شرائط و حدود کو عام کرنے کے بعد اعلان کرتا ہے کہ نوع انسانی میں سے جس کا جی چاہے ان شرائط کو قبول کر کے اس سوسائٹی کا ممبر بن جائے۔ اس میں کسی قسم کا جور و اکراہ نہیں۔ اس میں ممبرشپ کی شرط اولین یہ ہے کہ ممبر بننے والا اس کا اعلان کرتا ہے کہ میں نے اپنی جان مال خدا کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے، 9/111، اور اس کے قواعد و ضوابط میں لکھا ہوتا ہے کہ ممبروں کے پاس جو کچھ ان کی ضروریات سے زائد ہوگا وہ سوسائٹی یا عالمگیر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کھلا رکھا جائے گا، 2/219۔ اس سوسائٹی کی ممبرشپ قبول کرنے کا نام ذہنیت کی وہ تبدیلی ہے جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔ اب آپ آئیے کہ اگر یہ سوسائٹی اپنے ممبروں سے زائد ضرورت مال طلب کرتی ہے تو کیا اسے جبر کہا جائے گا؟ بالخصوص جب اس کے ممبروں کو اس کا بھی حق حاصل ہو کہ وہ جب چاہیں اس کی رکنیت سے مستفی ہو جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب ایک شخص اس سوسائٹی کا ممبر رہے گا اس کے قواعد و ضوابط کی پابندی اس میں لازمی ہوگی۔ اس کی اجازت تو کوئی سوسائٹی بھی نہیں دے گی کہ اس کا ممبر رہتے ہوئے اس کے قوانین و ضوابط سے سرکشی برتی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منعین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جب تک وہ زکوٰۃ کے اونٹ کی رسی تک ادا نہ کر دیں گے میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن جب نہ سوسائٹی ہو نہ اس کے ممبر، کمرے کے باہر صرف ایک سائن بورڈ لٹک رہا ہو تو پھر کسی سے ماہانہ چندہ مانگنا بھی جبر کہلائے گا۔ جون 1969۔ صلاحیتوں کے فرق کی مزید وضاحت۔ کراچی سے ایک صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن نے کہا تھا فضل بعضكم على بعض في الرزق 16/71۔ طلوع اسلام نے اس خلیج کو کسی حد تک دور کیا، لیکن ذہنی صلاحیتوں کے اختلاف کا مسئلہ بھی بڑی چھبن پیدا کرتا ہے۔ اگر میں غلط نہیں سمجھا تو طلوع اسلام بھی اس ذہنی اختلاف کو تسلیم کرتا ہے، یعنی اسے خدا کی دین سمجھتا ہے، ذہن سے بغاوت کرتا ہے۔ برائے مہربانی اس سلسلے میں رہنمائی فرمائے، اور ممکن ہو تو تفصیلاً میرا خیال ہے کہ قدرت اپنے عطیات کی تقسیم میں بخیل نہیں، وہ ہر چیز مساوی دیتی ہے، انسان اسے اپنے اعمال سے کم یا زیادہ کر لیتا ہے، اس لیے رزق میں فضیلت یا ذہنی فضیلت خدا کا عطیہ نہیں ہو سکتی۔ یہ فضیلت وراثت، ماحول اور اعمال کی بنا پر ہوتی ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ اکتسابی ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ طلوع اسلام بے شک ذہنی اختلاف کو تسلیم کرتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک امر الواقعہ ہے جس کا ہم ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں، اس لیے اس اختلاف کا انکار حقیقت کا انکار ہے۔ لیکن آپ نے اس کے بعد جو قوسین میں لکھا ہے، یعنی اسے خدا کی دین سمجھتا ہے، یہ نقطہ وضاحت طلب ہے۔ ہماری بنیادی غلط نگہی یہ ہے کہ ہم جہاں جہاں قرآن کریم میں یہ لکھا پاتے ہیں خدا ایسا کرتا ہے یا خدا دیتا ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ایسا کچھ غیبی طور پر ہوتا ہے، اس میں انسان کے کسب و ہنر کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ایسا سمجھنا غلط ہے۔ خدا اپنے عالم امر میں جو کچھ کرتا ہے اس میں کسی کے اختیار، ارادے، عمل، دخل، کسب و ہنر کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔
لیکن جو کچھ وہ محسوس کائنات میں کرتا ہے وہ سب کچھ اس کے قانون کے مطابق ہوتا ہے، اور انسانی دنیا میں خدا کے قانون طبیعی انسانی ہاتھوں سے بروئے کار آتا ہے۔ مثلاً قرآن کا ارشاد ہے کہ خدا زمین سے رزق پیدا کرتا ہے۔ اب اگر کوئی قطع زمین بنجر پڑا ہو اور انسان اپنی کوشش سے اسے زراعت کے قابل نہ بنائے اور اپنی محنت سے ہل چلا کر اس میں کاشت نہ کرے تو اس زمین سے رزق کبھی پیدا نہیں ہوگا۔ لہذا خدا کے اس کہنے کا کہ ہم زمین سے رزق پیدا کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ زمین سے رزق خدا کے قانون کے مطابق پیدا ہوتا ہے، جس کے لیے انسانی سعی اور کاوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا کہ جب مجھے پیاس لگتی ہے تو خدا مجھے پانی پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو خدا مجھے شفا دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ نہ خدا پیاس کے وقت حضرت ابراہیم کو خود آ کر پانی پلاتا تھا، اور نہ ہی ان کی بیماری کا علاج براہ راست خود خدا کرتا تھا۔ یہ سب خدا کے قانون کے مطابق حضرت ابراہیم کی اپنی کوشش سے ہوتا تھا۔ مقصد ہمارے کہنے کا یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں طبیعی کائنات کے سلسلے میں اس قسم کے الفاظ آئیں کہ خدا یوں کرتا ہے یا یوں دیتا ہے، تو وہاں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ خدا وہبی طور پر ایسا کرتا ہے۔ انسان کے کسب و ہنر کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اس قسم کی موہبت صرف نبوت کے لیے مختص تھی اور وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب آئیے ذہنی صلاحیتوں کی طرف۔ اسے دو شقوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ شق اول یہ ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کے مقابل میں بلند ذہنی صلاحیتوں کی مالک ہوتی ہے، اور شق دوم یہ کہ ایک ہی قوم میں بعض افراد ایک دوسرے سے مختلف صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ پہلی شق اول کو لیجئے۔ ماہرین علم عمرانیات یا علم الانسان کی تحقیق یہ ہے کہ انسان نے اپنی تمدنی زندگی کی ابتدا ایک خطۂ زمین بحیرہ کیسپیئن کے ارد گرد کے علاقے سے کی تھی۔ اس کے بعد وہ پھیلتے پھیلتے مختلف ممالک میں چلے گئے اور مختلف اقوام میں بٹ گئے۔ ان اقوام میں متعدد طبعی عناصر و عوامل مثلاً جغرافیائی اور موسمی اثرات وغیرہ کے اختلاف سے مختلف خواص پیدا ہو گئے، جو پھر نسلی طور پر آگے منتقل ہوتے چلے گئے۔ یوں ایک قوم دوسری قوم سے مختلف نظر آنے لگی اور ان میں صلاحیتوں کا اختلاف ابھر آیا۔ اس کے بعد تمدنی اور سیاسی اثرات سے مختلف اقوام یا ایک ہی قوم کے مختلف گروہوں میں صلاحیتوں کا اختلاف شروع ہوا۔ مثلاً زرخیز علاقوں میں بسنے والی قوم کو تھوڑی سی محنت سے ضرورت کے مطابق خوراک حاصل ہو گئی تو اسے مسائل زندگی پر فکری طور پر سوچنے کے لیے وقت اور فراغت مل گئی۔ اس سے اس کی ذہنی صلاحیتیں ابھرنی شروع ہو گئیں۔ اس کے برعکس لوٹ مار پر گزارا کرنے والی قوم میں جسمانی قوتوں نے زیادہ نشوونما پا لیا، یا قوم حاکم نے محکوم قوم کو ایسا دبائے رکھا کہ اس میں انسانی صلاحیتیں ابھر ہی نہ سکیں۔ جس علاقے میں اسکول نہ کھولنے دیا جائے، ظاہر ہے کہ وہاں کے رہنے والے جاہل رہیں گے، اور یہی جہالت جب وہ 2-4 نسلوں تک متوارث چلی جائے گی تو اس علاقے کے لوگ وحشی کہلائیں گے، جس طرح عورت کو ناقص العقل کہا جاتا ہے۔ اب اقوام سے نیچے اتر کر افراد کی طرف آئیے۔ انسانی بچے کی ساخت اور اس کی طبیعی صلاحیتیں خدا کے مقرر کردہ قوانین طبیعی کے مطابق مرتب ہوتی ہیں۔ جو انسانی علم ترقی کرتا جاتا ہے، یہ قوانین بے نقاب ہو کر سامنے آتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ جن اقوام نے ان قوانین کا علم حاصل کر لیا ہے، وہ رحم مادر ہی میں جنین کی دیکھ بھال شروع کر دیتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ کہ ان کے ہاں کے بچے ان اقوام کے بچوں کے مقابلے میں جو ان قوانین کا علم نہیں رکھتی یا ان کے مطابق عمل نہیں کرتی، کہیں زیادہ عمدہ صلاحیتیں لے کر دنیا میں آتے ہیں۔ ان کے ہاں پیدائشی اندھے، لولے، لنگڑے، مختلف امراض کا شکار، کمزور اور نحیف یا دماغی نقائص کے حامل بچے نسبتاً بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ پیدائش کے بعد بھی بچوں کی طبیعی نشو و نما کا سلسلہ باقاعدہ جاری رہتا ہے، اس لیے وہ بچے تنومند و توانا اور شگفتہ و شاداب پروان چڑھتے ہیں۔ پیدائش کے بعد بچوں کی صلاحیتوں پر ماحول کا گہرا اثر پڑتا ہے، اور پھر تعلیم کا وہ قومیں جن کا اس کا بھی خاص اہتمام کرتی ہیں کہ ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت ان کے معیار کے مطابق صحیح ہو، وہ جب دیکھتے ہیں کہ کسی بچے میں کوئی خاص جسمانی، ذہنی یا نفسیاتی نقص ہے تو وہ اس کے اسباب کی تحقیق کرتے ہیں، اور اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ اس بچے کا وہ نقص رفع ہو جائے اور آئندہ اس قسم کا نقص پیدا نہ ہو۔ بچوں میں ذہنی صلاحیتوں کے تفاوت کے اسباب یہی ہیں۔ اس کے بعد ان صلاحیتوں کی نمود کے لیے مواقع بہم پہنچانے اور ان سے کام لینے کا سوال سامنے آتا ہے۔ زندہ قومیں یہ کچھ بھی خاص نظم و نسق اور ربط و ضبط کے مطابق کرتی ہیں۔ یہ ہے مطلب فضل بعضكم على بعض في الرزق 16/71 کا۔
اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ یہ اختلاف خدا کا پیدا کردہ اور انمنٹ ہے، یہ قوانین خداوندی کے مطابق یا ان سے انحراف کا فطری نتیجہ ہوتا ہے، اور اگر ان قوانین سے انحراف کی وجہ سے کہیں پیدا ہو گیا ہے تو ان کے مطابقت سے اسے دور کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ کہنے اور سمجھانے کے بعد بھی ایک چیز باقی رہ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک بچہ جو کچھ بن کر پیدا ہوتا ہے یا ابتدائی تعلیم اور ماحول کے اثرات سے جو کچھ اسے بنا دیا جاتا ہے، اس کا ذمہ دار وہ بچہ نہیں ہوتا، اس کا ذمہ دار معاشرہ ہوتا ہے۔ غلط معاشرے میں ایک بچہ یا ایک فرد ساری عمر اپنی اس کمی یا کمزوری کی سزا بھگتتا رہتا ہے، جس کا ذمہ دار وہ خود نہیں ہوتا، معاشرہ ہوتا ہے۔ قرآن ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کرتا ہے جس میں کوئی بچہ یا فرد اپنی اس کمی یا کمزوری کی سزا نہیں بھگتتا، جس کا ذمہ دار وہ خود نہیں ہوتا۔ جس معاشرے میں وہ قرآن اپنے انقلاب کا آغاز کرتا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں مختلف افراد میں اس قسم کے اختلاف موجود ہوتے ہیں، وہ ان اختلاف کی طرف آنکھیں بند نہیں کر لیتا، وہ انہیں تسلیم کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ طلوع اسلام بھی بحالت موجودہ انہیں تسلیم کرتا ہے، لیکن وہ ایسے اصول دیتا ہے جنہیں عملاً بروئے کار لانے سے کوئی فرد اپنے ناکردہ گناہوں کی وجہ سے یعنی صلاحیتوں کے اس تفاوت کی وجہ سے سزا میں ماخوذ نہیں ہوتا۔ اس باب میں اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ 17/70 میں ہر انسانی بچہ محض انسان ہونے کی جہت سے یکساں طور پر واجب التکریم سمجھا جاتا ہے، صلاحیتوں کے تفاوت کا شرف انسانیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا 46/19 معاشرے میں مدارس کا تعین ہر فرد کے ان کاموں کی وجہ سے ہوتا ہے جنہیں وہ اپنے اختیار اور ارادے اور سعی و کاوش سے کرتا ہے۔ ایک محنتی اور دیانتدار جاہل ایک فرد شناس اور بددیانت عالم سے کہیں زیادہ واجب العزت قرار پاتا ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرتا ہے اور معاشرہ اس کی ضروریات پوری کر دیتا ہے، حتیٰ کہ ان کی ضروریات بھی جو کسی ابتدائی نقصی آباد کے حادثے کی وجہ سے کام کرنے کے قابل نہ رہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ معاشرہ ان افراد کی کمی کو پورا یا نقائص کو دور کرنے کی حتی الامکان کوشش اور آئندہ کے لیے ایسا انتظام کرتا ہے کہ بچوں میں اس قسم کے نقائص پیدا ہی نہ ہوں اور ان کی صلاحیتوں کی پوری نشو و نما ہوتی جائے۔ اسے نظام ربوبیت سے تعبیر کیا جاتا ہے جو قرآن میں عطا کردہ رہنمائی کی روشنی میں ہی قائم ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ اس وضاحت سے وہ چبھن دور ہو گئی ہوگی جس کی طرف سے ہمارے مستفسر نے اشارہ کیا ہے اور جو موجودہ غلط معاشرے میں ہر قلب حساس کو وقف اضطراب رکھتی ہے۔ فروری 1947 توکل علی اللہ کا صوفیانہ تصور۔ لائل پور سے شائع ہونے والے ہفت وار المنبر کی 9 جون 1967 کی اشاعت میں مولانا غلام رسول قلعے والے مرحوم کے قوائف حیات شائع ہوئے۔ ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے باکمال موحد بزرگ تھے۔ ان کا ایک واقعہ یوں درج ہے کہ وہ اکثر تبلیغی دوروں پر باہر تشریف لے جاتے اور مہینوں بعد گھر کی طرف لوٹتے۔ ایک واقعے کا ذکر ہے کہ مولوی صاحب 4 مہینے کے مذکورہ قسم کے تبلیغی دورے پر سے وغیرہ واپس تشریف لائے تو بیوی نے کہا کہ اگر گھر میں بھینس نہ ہوتی جس کے دودھ وغیرہ سے بسر اوقات اور گزارا ہوا ہے تو ہم تو بھوکوں مر جاتے۔ آپ نے اسی وقت کسائی کو بلایا، بھینس کو ذبح کرایا، گوشت گاؤں میں تقسیم کرا کر خود پھر سفر کو نکل گئے۔ 4-5 مہینے کے بعد آئے تو گھر والوں کو بخیر و عافیت دیکھا تو بیوی سے کہا تمہارا خدا تو میں ذبح کر گیا تھا، اب تمہارا گزارا کیسے ہوا؟ یہ بزرگ بھی موحد تھے اور المنبر کا مستق بھی غالباً اہل حدیث کا ہے۔ کیا ہم اس جریدے سے اتنا دریافت کرنے کی جسارت کر سکتے ہیں کہ مولانا مرحوم کا یہ عمل کون سی سنت رسول اللہ کے مطابق تھا؟ اس رسول کی سنت کے مطابق جن کے متعلق یہ روایت مشہور ہے کہ جب ایک بدو اپنا اونٹ باہر چھوڑ کر حاضر خدمت ہوا تو حضور نے دریافت فرمایا کہ تم نے اونٹ کا کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اسے خدا کے توکل پر باہر چھوڑ دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا عقل و توکل کہ جاؤ پہلے اونٹ کو رسی سے باندھو اور پھر خدا پر توکل کرو۔ بر توکل زانمائے اشتر بابند۔ اس کے جواب میں کہہ دیا جائے گا کہ میاں یہ اللہ والوں کی باتیں، ان کے اتباع سنت کے پیمانے کچھ اور ہوتے ہیں، یعنی ان کے برگ حشیش شاخ طوبہ سے اترتے ہیں۔ اسی تصوف نے تو قوم کو تباہ کر کے رکھا ہے۔ جولائی 1967 ء